آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے کب پیش کیا گیا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک عظیم شاعر اور مفکر نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا؟ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے تاریخی خطبہ الا آباد 1930 کی، جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ علامہ اقبال 1870 سے 1938 ایک مشہور شاعر، فلسفی اور سیاستدان تھے جنہیں وسیع پیمانے پر پاکستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، انہوں نے لاہور اور یورپ کیمبرج سولیش میونچ میں تعلیم حاصل کی۔ شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے اردو اور فارسی میں گہری فلسفیانہ شاعری لکھی جس میں مسلمانوں کی خود انحصاری اور روحانی احیاء پر زور دیا، خاص طور پر اصرار خودی میں۔ برٹنے کا کلیدی شراکتیں۔ انہوں نے اپنے 1930 کے الہ آباد خطاب میں ایک علیحدہ مسلم وطن کا تصور مشہور طور پر پیش کیا جس سے پاکستان کی تخلیق کی تحریک ہوئی۔ قابل ذکر تصانیف: اسرار خودی، خود کے راز، بانگ درا، بال جبریل اور جاوید نامہ۔ میراث: اقبال کو ان کے شاہین عقاب کے استعارے کے لیے منایا جاتا ہے جو نوجوانوں کو اعلی عزائم اور خود ترقی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ وہ 1938 میں لاہور میں آزاد پاکستان کے خواب کی تعبیر سے قبل انتقال کر گئے۔ 1930 میں برصغیر کے مسلمان شدید سیاسی، معاشی اور سماجی مشکلات کا شکار تھے کیونکہ برطانوی راج کے تحت وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے۔ اسی نازک دور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے تاریخی سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال کو صدارت کے لیے منتخب کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے مشہور خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس اہم تاریخی واقعے سے متعلق مزید نکات درج ذیل ہیں۔ الہ آباد کا اجلاس: مسلم لیگ کا یہ اجلاس 1930 میں الہ آباد میں منعقد ہوا، جو مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کا تاریخی خطاب: علامہ محمد اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں واضح کیا کہ مسلمانان ہند اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الگ وطن چاہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ: اس اجلاس میں دو قومی نظریے کو مزید تقویت ملی اور مسلمانوں کے لیے الگ سیاسی تشخص کی بنیاد رکھی گئی۔ برطانوی سامراج: اس وقت برطانوی راج کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی اور معاشی طور پر بھی پسماندگی کا سامنا تھا۔ یہ اجلاس برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں تھی، بلکہ ایک وژن تھا، ایک خواب تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں پہلی بار واضح طور پر یہ خیال پیش کیا کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو ملا کر ایک خود مختار ریاست بنائی جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھ دی۔ اس خطبے کی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ اس نے مسلمانوں کو ایک نیا سیاسی راستہ دکھایا، ایک علیحدہ شناخت کا شعور دیا، اور بعد میں یہی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ یہی سوچ آگے چل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک تحریک بن گئی۔ علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مفکر بھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو خودی، اتحاد اور آزادی کا درس دیا۔ ان کا پیغام آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔